السلام علیکم، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں پر لوگ اب ہر چیز میں ڈیجیٹلائزیشن دیکھ رہے ہیں، وہیں یہ کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھیں، جن کی اپنی خوشبو ہوتی تھی، کیا اب وہ برقرار ہے یا نہیں؟ آج ہم نوجوانوں سے اور لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم موجود ہیں شہر کراچی میں ایکسپو سینٹر میں موجود اس انٹرنیشنل بک فیئر میں، جو کہ 18واں انٹرنیشنل بک فیئر ہے۔ لوگ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح میں یہ کتابیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں لوگوں سے۔ موبائل کا دور آ گیا، ڈیجیٹل دور ہے، تو لوگ اب ہر چیز، قرآن شریف بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلی پڑھنا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صرف ینگسٹر کی سوچ ہے یا ہر ایج گروپ کا شخص یہ چاہتا ہے؟ جی، یہ تو زیادہ تر ینگسٹر دیکھتے ہیں، لیکن جو اولڈ ایج ہیں وہ تو اپنا مینول طریقے سے یوز کرتے ہیں، جیسے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے موبائل میں ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہر وقت میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں، اور یہ اس کی خیر و برکت بھی ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے ساتھ موجود ہو۔ پڑھتے ہوئے نظر بھی آتا ہے، اور بچوں پہ زیادہ اچھا اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہاں، کہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اس کا۔ ہاں بھائی، تم ایک نوجوان ہو، کون سی کتاب ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈے 7 اور اچھا، فائنل کیا 7 ناول ہے، کوئی اسٹوری بک ہے، کیا ہے وہ؟ ناول ہے۔ ناول ہے۔ اور تم اسکول میں ہو ابھی، کالج میں ہو، کون سی لائف اسکول میں؟ میں ہوں، اسکول میں، اسکول میں ہو، تو ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ ایک ناول کو تلاش کر رہا ہے۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ شمسی اسکول میں۔ اچھا، تو یہ کیسے تمہارا رجحان بڑھا یا دلچسپی بڑھی؟ والد صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، یا خود سے ایک شوق اٹھ گیا؟ والدہ نے بہت ہیلپ کی اس سلسلے میں، شروع سے ان کے ساتھ کتابیں پڑھتا تھا، تو پھر پہلے تو وہ سناتی تھیں، شوق نہیں تھا، آہستہ آہستہ شوق بیٹھا، پھر دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اور ابھی تمہیں مل نہیں پا رہی یہاں پہ وہ بک یا ناول؟ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی لسٹ بنائی ہوئی کسی اور ناول کی؟ فی الحال وہی 2 ہیں، اور باقی دیکھوں گا جو اچھی لگے۔ فیس بک اور انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہوگے؟ جی، تو وہاں پر تو یہ کتابیں PDF فارمیٹ میں بھی تمہیں مل سکتی ہیں، گوگل پہ اگر سرچ کرو تو۔ کتاب میں پڑھنے کا اپنا مزہ ہے۔ اچھا، جی، کیا فرق محسوس ہوتا ہے جب تم PDF فارمیٹ میں کسی چیز کو پڑھتے ہو اور ایک کتاب میں پڑھتے ہو؟ اصل میں کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے۔ بندہ ایسے کر کے موبائل میں دیکھ کے پڑھے، وہ مزہ نہیں آتا۔ نالج حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کتاب بندہ مزے کے لیے پڑھتا ہے، فارغ ٹائم میں ہابی ہوتی ہے، تو ہابی کے لیے ایک اپنا مزہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، کون سا ناول تلاش کر رہی ہیں؟ میں گون گرل۔ اچھا، اس ناول میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک آ گئی ہیں اور اس کو تلاش کر رہی ہیں؟ وہ بیسکلی سائیکالوجیکل تھرلر ہے، مرڈر مسٹری۔ تو آپ پڑھ بھی کچھ ریلیونٹ وہی رہی ہیں؟ سائیکیٹرسٹ بن رہی ہیں، سائیکالوجسٹ بن رہی ہیں؟ نہیں، ایسی ناول فار انٹرٹینمنٹ۔ ہاں، لیکن موبائل یوزر بھی ہوں گے اور انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہوں گے، تو کیوں کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ چیز تو آپ PDF فارمیٹ میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ موبائل میں وہ مزہ نہیں آتا۔ موبائل میں مزہ نہیں آتا، وہ صفحہ پلٹنے کا اپنا مزہ ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ آپ بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھتی ہوں گی، آج بھی اگر وقت مل جائے تو یہ آپ نے ان کو ڈائیورٹ کیا یا خود سے ان میں شوق آ گیا؟ نہیں، خود سے بھی تھا اور میں نے بھی ڈائیورٹ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ بہت۔ ابھی اسکول لائف ہے ان کی، کالج لائف ہے؟ جی، اسکول میں جاتے تھے۔ اسکول لائف ہے ابھی، Yes۔ اور ابھی سے انہیں کتابوں کا ایک وہ ذوق اور شوق ہے۔ جی۔ تو یہ بچے گھر پہ جا کے پڑھتے بھی ہیں یا بس لے جا کے جی ایک شوق میں رکھ دیا اور بتا دیا رشتہ داروں کو جی ہم گئے تھے وہاں سے خرید کے آ گئے؟ ان کی کوئی ایسی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو بکس ہی ہیں جن سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اسکول کے بچوں کا چاہے ناول ہو، ڈائجسٹ ہو، فکشن ہو، ان کا یہ شوق ہوتا ہے۔ ایک والد صاحب نے اپنی بہت چھوٹی سی کیوٹ سی بچی کو لے کے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خود بھی آپ پڑھتے ہوں گے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بکس، اور بچوں کو بھی آپ ابھی سے ٹرین کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کے انہیں کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جب تک یہ اور بڑے ہوں گے، گیجٹس، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی اور آ جائے گی، یہ شوق ہم کیسے برقرار رکھیں گے جو ایک پرنٹنگ بک کا تھا؟ کیونکہ انٹرنیٹ کی دور کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے آنے والی نسل تو ادھر زیادہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ٹیکنالوجی کتنی بھی ہی جو ہے وہ ترقی کر جائے، ہم لوگ کتنا ترقی جائے ٹیکنالوجی وائز، لیکن بک جو ہے نا وہ بیسک ہے، اور بیسک اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کس فارم میں ہے، ٹھیک ہے نا، بکس فارم میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اینی ہاؤ کہ ہم سال میں ایک دفعہ ہی پڑھتے، بہت سی فیملیز، ویسے تو ریگولر ریڈنگ کرنی چاہیے اس کو ارلی ان دا مارننگ،
اسی طریقے سے یہ بچے جو ہے نا ان کو ہم جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے, امپورٹنس نہیں دیں گے کہ بکس جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انٹرنیٹ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے لیکن نالج نہیں دے سکتا. کیا ان کی فرمائش ہے, کون سی بک خریدنی ہے انہوں نے؟ ان کی یہ ایک اسٹوری بک ہے. جی ان کی اسٹوری بک ہے, اور وہ کون سی ہے نا, خود بتا دیں بتا کیا دیں. نام ہے تمہاری مرضی کی کتاب کا؟ پرنسس ادھر دیکھ کے بتاؤ. ایلسا اور سب پرنسس. ساری پرنسس جو ہے نا, اور کون سی ہے؟ کون سی کتابوں میں زیادہ آپ کی دلچسپی اور شوق ہے؟ فکشنل اور ناولس رومانٹک. اچھا رومانٹک, او ماشاءاللہ یہ ایج بھی بڑی وہ والی ہوتی ہے جی, اس میں جو ہے نا رومانٹک ناول پڑھ کے بھی لوگ بڑا انٹرٹین ہوتے ہیں. تو اس ایج میں ہی صرف یہ فیکٹ ہوتا ہے یا آگے چل کے بھی اس کی ویلیو رہے گی؟ نہیں, اسی ایج میں نہیں ہوتا, یہ آگے چل کے بھی ویلیو رہتی ہے. اچھا, جیسے کہ بچپن سے ہی شوق ہے کتابیں پڑھنے کا. اور مزاج کیسا ہے, وہ بھی رومانوی ہو جاتا ہے, شاعرانہ مزاج ہے؟ کوئی شعر سنا دو یار, کوئی اچھا سا شعر ایسا سنا دو کہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ تمہارا رومانوی مزاج ہے. آج دوپہر میں ہی لکھا تھا کہ میرے درد کو میری آنکھوں میں ڈھونڈ لیجئے, میرے درد کو میری آنکھوں کی ڈھونڈ لیجئے, میں لفظوں سے بیان نہیں کرتا, آنسوؤں سے الفاظ بکھر جاتے ہیں. اوہو, آنسوؤں سے الفاظ بکھر جاتے ہیں, کیا بات ہے. کیا واقعی آج کے دور میں ہزاروں روپے کی کتاب نوجوان لینے کا شوق رکھتے ہیں؟ شوق کیوں نہ ہو, جسے پڑھنے کا شوق ہوگا تو وہ ضرور لے سکتے ہیں. لیکن پی ڈی ایف فارمیٹ, ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, گوگل پہ آپ کو مل جاتے ہیں, وہاں سے ایزی نہیں ہو جاتا؟ دراصل جو بات بک کھول کے پڑھنے کی ہے نا, وہ شاید ہی پی ڈی ایف وغیرہ کمپلیٹ بھی ہوتی ہیں یہ بکیں, یا بس شروع کے 4-5 صفحات اور 40 صفحات تک پڑھی اور اس کے بعد 2-2 سال تک جی ریڈنگ چل رہی ہے؟ نہیں کمپلیٹ کرتے ہیں ہم, جیسے کہ اپنے سیمسٹر بریکس وغیرہ میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کورس سے ریلیونٹ تو خیر نہیں ہے, لیکن کیوں ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نوجوانوں کا؟ ناول پہ زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک اسٹوری سی لگتی ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں نوجوان تو ٹیکنالوجی بھی ہے ان کے پاس, اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن کیا ہر ایج گروپ کا شخص واقعی کتابوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا چیز دے رہے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ بچوں کو بکس پرووائڈ کریں گے تو یقینی بات ہے بچے جو ہیں اسی چیز کو فالو بھی کریں گے. پھر وہ کچھ پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے ای بک کی طرف ہیں یا پھر فزیکل. اب اتنے سارے ٹی وی ڈرامے, فلمیں اور سوشل میڈیا پہ تو اب وہ ریلز, کلپس اور شارٹس آ گئے. اتنے مصروف دور میں کتابیں اپنا وہ مقام, اہمیت رکھ پا رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں, وہ مقام تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم وہی بات ہے کہ پیرنٹس کو کروانا چاہیے. کیونکہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہر وقت ہونے کے بجائے اگر ان کے ہاتھ میں کلر بک ہو, ریڈنگ بک ہو تو اچھا ہے کہ اس سے کچھ لرننگ کریں گے وہ. اور بک کی ایک جو خوشبو ہوتی ہے نا, وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. اتنی پڑھی لکھی ایک بات کیا آپ نے کہ کتاب کی بھی ایک خوشبو ہوتی جو خوش, بالکل اس سے تو اور جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیا ہم ان کتابوں کا جو اپنا معیار اور مقام ہے وہ مینٹین رکھ سکیں گے, یہ بچے آنے والی نسل؟ بالکل کیوں نہیں مینٹین کر سکیں گے. جب یہ لوگ پڑھیں گے انہی میں سے کوئی رائٹر بن جائے گا. میرے فادر تھے, انہوں نے مجھ تک ٹرانسفر کی اس چیز کو, میں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہی میں سے کوئی پڑھ کے اچھی کتابیں پڑھ کے اچھا رائٹر بن جائے گا, اور جب وہ اچھا رائٹر بن جائے گا تو وہ پھر اپنے ان کے لیے لکھے گا قاری جو اس کے قاری ہوں گے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا سائیکل گوز. آپ کا کیا نام ہے؟ یسا. کون سی کتابیں تلاش کر رہے ہیں؟ بایولوجی کی, سائنس کی, اسپیس کی. اچھا, تو آگے کیا بننا چاہتے ہو زندگی میں؟ ابھی فی الحال تو ڈاکٹر یا ایسے ہی کچھ سوچ رہا ہوں. اچھا, میڈیکل فیلڈ کا سوچا ہے؟ جی. جبھی انٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکل ریلیونٹ کتابوں میں ہو رہا ہے. جی. چلیں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو بچوں کا اپنا شوق ہے, جو وہ آگے بننا بھی چاہتے ہیں, اس سے ریلیونٹ وہ کتابیں بھی تلاش کر رہے ہیں, اور والدین کا بڑا اس میں ایک امپورٹنٹ کردار ہے. السلام علیکم. اسٹوڈنٹ ہیں جی. اچھا, کون سے سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور اس کی کتابیں تلاش کر رہی ہیں, یا اپنے کریکولم سے ہٹ کے بھی کچھ پڑھتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ اپنے کریکولم سے ہٹ کے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں, کون سے ٹاپکس؟ انگلش ناولس. اچھا, فکشنز بھی ہیں اس میں؟ جی. تو کیا یہ ناولز جو ہیں امپیکٹ کرتے ہیں کچھ پازیٹیولی, جو ہماری لائف الائن ہو سکے اور ہم بھی اپنی لائف کے اندر کچھ سکسیس حاصل کر سکیں؟ جی, بہت اچھے ہمیں مورلس ملتے ہیں بکس کے اندر. کچھ آپ نام بتا سکتی ہیں ناظرین کے لیے, کون سے ناول ہیں جو دوسروں کو بھی پڑھنے چاہیے؟ دا کائٹ رنر.
اور اس کا رائٹر کون ہے؟ खालिद हुसैनी अफगानिस्तान का राइटर है। किस टॉपिक पर है ये नॉवेल, मतलब क्या स्टोरी है इसकी? यानी बच्चों की स्ट्रगल है वॉर में, यानी जब वॉर होता है तो बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी पूरी लाइफ में, उसके बारे में, और फ्रेंडशिप। मोटिवेशन है इसमें। आपका भी यही रुझान है? जी जी, मेरा भी ये। तो आप भी नॉवेल्स बता दें या जो आपके पसंदीदा किताब में कुछ उनका जिक्र करें। मेरी भी काइट रनर ही है क्योंकि वो वार के रिलेटेड ही मैं भी ऐसा तो नहीं बस दोस्त ने बोल दिया तो नहीं, मेरा भी यही है, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं उसको वो पसंद आ गया मैं भी ये खरीदूंगी। नहीं, काइट रनर और ये गर्ल एंड पीसेस वगैरह अच्छी। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं और पूरे हर जगह मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। आपका रुझान या दिलचस्पी किस तरह की किताबों में? ऐसी किताब होनी चाहिए जो आपके रूह के दरीचे खोल दे और विजडम की खिड़कियाँ खोल दे। एक मकूला है इंग्लिश के अंदर, टीच मी विच कैन नॉट बी टॉट, मुझे वो पढ़ाएं जो पढ़ाया ना जा सकता हो। तो किताब एक अजीब चीज़ है ना, यानी किताब का असल मकसद होता है कि आपकी विजडम को बढ़ाया जाए। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो नहीं पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, वक्त का ज़िया है। किस तरह की किताब? जैसे नॉवेल हैं, वो आपको कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं दे रही। लेकिन यहाँ तो नौजवानों का सबसे ज़्यादा रश जो है वो नॉवेल की स्टॉल पे दिखाई दे रहा है। असल में बात ये है कि हम अपने इल्म को बहुत से दर्जों में हमने बांटा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अदब की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हाई लेवल लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, शफाक अहमद साहब को पढ़ना चाहिए, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को पढ़ना चाहिए। किताबों के स्टॉल के साथ साथ यहाँ पे जो नक्शे हैं पूरी दुनिया के या दुनिया में किसी ख़ास मकाम के, और भी बहुत सारे जो चार्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक यहाँ पे सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इन चार्ट्स का नॉलेज गेन करने में बड़ा एक अहम किरदार होता है, रोल होता है, लेकिन बड़ा कम होता है कि अब ये हमें दफातर में या लोगों के पास दिखाई देते हैं। तो क्या वजह है कि डिजिटल मीडिया की वजह से कि हर चीज़ गूगल पे आ गई, हर चीज़ जो है मतलब चाहे हमें लैटिट्यूड पता करना हो, लॉन्गिट्यूड पता करना हो, 2 मिनट में लिखा जी आंसर आ गया, अब लोग जहन अपना नहीं लड़ाते, ऐसा ही है? नहीं, जहन लड़ाना उसमें टाइम वेस्टिंग है। इसमें देखें ये ख़रीदा है, अब इसमें सामने हर चीज़ नज़र आ रही है, अब उसमें हर चीज़ में बटन क्लिक करना पड़ेगा, उसको टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब डिजिटली टाइम वेस्टिंग है। डिजिटल टाइम लगेगा ना। और फिर दूसरा ये कि बच्चे को हम जब कंप्यूटर वो दे देंगे, लैपटॉप वो दे देंगे, तो वो उसी पे खेलता रहेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। इस पर बस इसी पे फोकस होगा उसका। अच्छा जी, एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पे हमें मजहबी किताबें भी दिखाई दे रही हैं, बच्चों की कहानियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा इस्लाम का रुझान दिखाई दे रहा है, बल्कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का गालिबन ये प्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद शान। अच्छा शान साहब, ये बताएं कि क्या ये प्रेस है, यूनिवर्सिटी है, क्या मामला है? असल में बेसिकली ये दावत इस्लामी के अंडर एक इदारा काम करता है पूरा का पूरा, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना 5 अलग डिफरेंट किस्म के जो हैं वो काम हो रहे हैं, जिसमें एक तो हमारी एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, इसके अलावा ऑनलाइन हमारे मदरसे भी हैं, और इसके कुछ किताबें बताएं नाजरीन के लिए जी, जैसे पता लग सके कौन कौन सी किताब है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर कोई यूनिक आइटम्स जैसे कि हमारे कह सकते हैं साइलेंट फीचर्स के ऊपर रखते हुए, तो हमारे पास ICT है, जो कि आपको पता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर का आपने नाम सुना होगा, इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड और माउस बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसके अंदर हमने फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर, एक्सेल, इसकी सारी एक्टिविटीज़ डाली है ताकि जो बच्चे को आगे आने वाले दौर में काम आएंगी। चलें, बेस्ट विशेस, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रही है। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जहाँ हर चीज़ में तरक्की और रिसर्च हो रही है, तो वहाँ करिकुलम के अंदर भी रिसर्च होनी चाहिए, किताबों के अंदर भी, कंटेंट के अंदर भी। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद भी जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर और लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनकी राय से भी आगाह करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ दीगर किताबों का लोग बड़ा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, कुरान मजीद के हवाले से मखसूस सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको खाना काबा की तर्ज के बने हुए ये कह लें कि जिसमें आप कुरान मजीद को रखते हैं, इस किस्म के बॉक्सेस तैयार हुए में। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ये मुकम्मल खाना काबा का एक पूरा एक झलक दे रहा है, और इसके अंदर कुरान मजीद मौजूद है। तो जिन लोगों को तोहफे तहफ़ में कुरान मजीद पेश करना होगा उनके लिए ये सबसे बेहतरीन है।
اور یہاں پہ خریداری بھی لوگوں کی جانب سے چل رہی ہے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس اسٹال پہ جہاں اتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کو انہوں نے رکھا ہوا ہے تو کیسے جو ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر میں یہاں سے دکھا سکوں تو قرآن مجید بھی اس کے اندر موجود ہے اور پورا خانہ کعبہ کا ایک طرز بنا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے خانہ کعبہ کا ماڈل ایک بنایا ہوا ہے. اور کیس کہیں گے اس کو؟ جی بالکل, یہ اس کا باکس ہے, اس کے اوپر ریل بھی بن جاتی ہے. اچھا. اور اس کے اوپر آپ قرآن پاک رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ خوبصورت اس کا لک ہے, ایک اس طرح سے یہ اوپن ہوگا اور سامنے ایک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس کے اندر یہ دیکھیں, یہ اس طرح کا قرآن پاک ہے. زبردست. اب ایک دفعہ اسے بند کر کے بھی دکھائیں, کیونکہ قرآن مجید کی جو اپنی برکتیں ہیں اور جتنی امپورٹنٹ کتاب ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے, وہیں اس کا ایک اہم مقام اور درجہ بھی ہے کہ جتنا ہم خوبصورتی سے اس کو رکھیں اور اس کا احترام کریں. تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں باکس تیار ہوا اور پورے خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. ناظرین, یہ جو کتابیں ہیں بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور بہت سے بچے ضدی ہوتے ہیں, بہت سے بچے جو ہیں وہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی تربیت میں یہ کتابیں کہانیوں کے ذریعے کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. عطا علی ٹیک سولوشنز کے نام سے ایک اسٹال لگا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جی اس اسٹال کا؟ میں صحیح لے رہا ہوں؟ عطا علی فاؤنڈیشن ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اور ہم اس کو آپ کو دکھائیں تو ہمارا کام جو ہے نا وہ اصل میں شروع ہوتا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ -9 سے نا, یوں سمجھ لیں جو ماں جب کنسیو کرتی ہے وہاں سے جو ہے وہ اس کی تربیت سے لے کے پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کو کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے, مدر ورک شاپ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بچہ جب بڑا 3 سال سے اوپر جب آ جاتا ہے تو اس کی جو تربیت کے لیے کتابیں ہیں. تو ہمارے سے بھی کتابوں کا سسٹم نہیں ہے بلکہ پورا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. لیکن بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تب سے کیسے پروسیس شروع ہو رہا ہے اس کی تربیت کا؟ اس کی تربیت کا پروسیس اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب ہم ماں پہ ایکسٹرا جو ہے نا, آپ دیکھیں مائیں جو ہیں مطلب یہ سمجھ لیں ہونے والی دادیاں جو ہیں وہ اپنی بہوؤں پہ جو ہے وہ پریشر کر رہی ہوتی ہے, فیملی پریشر کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے بچے کے ساتھ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ. تو وہ جو ایکسٹرا پریشر ہوتا ہے, سب سے بڑا پریشر جو ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے. تو یہ ایک مطلب یہ خود ایک بڑا پریشر ہے جس کی وجہ سے والدین خود بھی اور والدہ جو ہے نا وہ بہت پریشر میں ہوتی ہیں کہ اب کیا پتہ کہ کیا آگے جا کے جو ہو ان کے ساتھ ہو. تو یہ ایک ایکسٹرا پریشر جو ہے نا وہ جو ماں پہ پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کی اولاد کو بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے نا وہاں سے بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہم اس طرح مدرس کو ورک شاپ کراتے ہیں کہ وہ اپنے کیا کھائیں. اب اگر ماں ہی صحیح ماں ذہنی طور پہ پرسکون ہوگی تو بچہ ہیلتھی پیدا ہوگا. ماں کی غذا اچھی ہوگی تو بچے کو غذا اچھی ملے گی, بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی. اور پھر جو آپ نے ہیلتھ کی بات کی, مینٹل ہیلتھ کی, ماں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو بچے کی بھی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا. لیکن جو اب بچے پیدا ہو گئے, دنیا میں آ گئے, بڑے ہو رہے ہیں, ضدی ہو گئے بچے, اور جنک فوڈ کی ایک ضد بنا لیجیے, مڈ نائٹ ہم نے تو کھانا ہی کھانا ہے, برگر آرڈر ہو رہے ہیں, پیزا آرڈر ہو رہے ہیں. تو کس طرح ان بچوں کو آپ جو ہے کہانیوں کے ذریعے سدھار سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو ہے نا عطا علی فاؤنڈیشن اور ہمارے جو ٹرینر ہیں شہزاد قمر صاحب, کہانیوں کے ذریعے پوری ایک سیریز ہے جو ہم فن فار لرن ایجوکیشن سسٹم میں, اس میں جو ہے نا وہ ہماری کئی ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ کہانیوں کی موجود ہیں, جس میں کہانیوں میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ہے نا ایکٹیویٹی بک بھی ہوتی ہے, تربیت بک کہلاتی ہے. اس میں جو ہے وہ ہم اسکولوں کو بھی فراہم کرتے ہیں. اس میں وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دا سننا وے آف کٹنگ نیلز, مطلب ناخن کاٹنے کے طریقہ بھی جو ہے نا وہ کھیل میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری اخلاقی تربیت جو ہوتی ہے نا, وہ تربیت کا جو بھی مؤثر نظام ہے نا وہ ہم کتابوں کے ذریعے, ٹیچرز کے ذریعے بھی, اور وہی کتابیں پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو, ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے. بچوں کی جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو نہ صرف کتابوں کے ذریعے بلکہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی بچوں کی تربیت چل رہی ہے. اور ابھی کچھ بچوں نے یہاں پہ ایکٹیویٹی کی ہے اور ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ انہیں گفٹ بھی جو ہے وہ دیا گیا. کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے ان کی؟
جی یہ اسپنر ایکٹیویٹی ہے جس میں بچے کو کوئی اس کمپٹیشن کے ذریعے گفٹ جیتنا ہے. اچھا, تو اس طرح ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور گفٹ بھی جیت تو ابھی کسی نیکسٹ بچے کے ساتھ بھی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے, ان کے ساتھ ہونے والی ہے. اچھا, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ تنیشا. تنیشا. کون سی کلاس میں بیٹا؟ یہ اسپن کریں گی اور کھیل کا کھیل ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو گفٹ ان کو مل رہے ہیں وہ اس میں کتابیں دے رہے ہیں آپ لوگ. جی اچھا, یہ اب سوال بھی پوچھیں گے. جی 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 کوئی کمپٹیشن جیتیں گے تو ان کو گفٹ ملیں گے. وچ از دا لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ؟ دنیا کی سب سے بڑی کنٹری. رشیا. واو. یہ ویسے واقعی تھوڑا سا مشکل سوال ہے, کیسے پتہ لگا تمہیں کس نے بتایا کہ رشیا بڑی کنٹری ہے؟ Because in my world map I made a puzzle and over there I studied. تو یہ آپ کی والدہ ہیں یہ؟ اچھا, یہ اتنی سی بچی کو میپ کس نے لا کے دیا؟ ان کو بہت شوق ہے پزلز اور ان ساری چیزوں کا, تو یہ اس میں انگیج رہتی ہیں, لیگوز میں, پزلز میں, ان ہر اسپیئر ٹائم لائک یہ اسی چیز. کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ بچی نے ساتھ ساتھ یہ سیکھ لیا کہ بڑا ملک تو وہ ہے. ایگزیکٹلی, کسی نے نہیں بتایا, کوئی ایسا وہ نہیں, لیکن میں خود ابھی بہت سرپرائز ہوئی ہوں یہ دیکھ کے کہ انہوں نے وہ پزل بنایا پورا کمپلیٹ اور اس میں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا وچ از ان ہر میموری. باقی والدین کو, مدرس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ بھی آپ کی طرح یا دیگر پیرنٹس بھی جو ہیں بچوں کو کچھ ایسی چیزیں دلائیں کہ کھیل کھیل میں وہ سیکھیں؟ بالکل ہونا تو یہی چاہیے, جو کہ اب بہت ریئر ہو گئی یہ ساری چیزیں. یہ بک فیئر لگتا ہے تو اس میں بچے پھر آ جاتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں اس طرف, تھوڑی سی ایجوکیشنل, اور اس طرف بچوں کو سب سے مین چیز ہے ایکٹیویٹی جو دینا ہے, آپ فون اور ان سب چیزوں سے ہٹا دیں. بالکل ان کو انگیج کریں اس طرح کی ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹیز, لرننگ ایکٹیویٹیز میں. گھر میں بھی وہ اتنی ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, پزلز میں, لیگوز میں, جگسو پزل, یہ سارے میں اگر انوالو رکھیں تو ان کا ٹائم بہت ایزیلی پاس ہو سکتا ہے. ناظرین, جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں پہ کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کس طریقے سے یہودی, اسرائیل اور ان کے ہمنوا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں, وہیں پر اس دفعہ کے بک فیئر میں جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اس نظریے کو قائم رکھنے کے لیے, دوام بخشنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں, بیجز ہیں, سوینئرز ہیں, فلسطین بورڈ گیم ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں جاننے کی کوشش کروں گا ینگ مسلم پبلیکیشنز والوں سے کہ کس سوچ کے تحت یہ آئیڈیا ہے. جی, اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں جو ہے وہ ایک سمجھے کہ بہت زیادہ یہ جو تباہی مچائی ہے اسرائیل نے, تو ایک سافٹ کارنر تو آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ, اور ہم بینگ اے مسلم اور پاکستانی تو ہم یہ سوچیں گے. اس حوالے سے بہت ساری ہماری پروڈکٹ تیار ہوئی ہیں, جیسے بک مارک ہیں, کی چینز ہیں, اور یہ ہم نے گیم بورڈ ہے. یہ اس گیم بورڈ کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا ہے اس کے اندر, نقشہ ہے پورا؟ جی بالکل, یہ اس میں تمام وہ شہر فلسطین کے جو فلسطین کی اپنی ریاست ہے, جیسے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہماری ہے, اس میں ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے علاوہ اس میں آس پاس جو دیگر جتنے بھی ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈیزائن کیا ہے. یہ گیم ہے اور اس کا طریقہ کار, بچے جو ہیں اگر اس گیم کو کھیلیں گے تو انشاءاللہ وہ فلسطین کی پوری ہسٹری سے آگاہ ہو جائیں گے. جی بالکل, بڑی بات ہے, آسانی سے ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بہت اچھے اور آسان طریقے سے بتایا گیا ہے. اور اس وقت ہمیں یہ ڈیلیور کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کے اندر, کیونکہ یہ جنگ صرف فلسطین کی نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ایمان کے جذبے کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہیں, یہاں ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. بائیکاٹ کے ساتھ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. یہاں جو مجھے کتب یا کتابیں جو دکھائی دے رہی ہیں وہ اصلاحی کتابیں اور ان خواتین کے حوالے سے جو حجاب, حیا اور ان چیزوں کے تقدس کو سمجھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. ساری کتابیں, کہانیاں سب ملتی جلتی خواتین سے متعلق ہیں؟ جی ویسے تو ہماری انجمن ہے ہی خواتین کی, اصلاحی ادبی انجمن خواتین پاکستان, اور ہمارا ہے ہی کہ معاشرے میں جو قلم کار ہیں تو ان بچوں کے لیے اور ان ماؤں کے لیے ہم بہترین ادب تخلیق کروا سکیں. اور ہماری انجمن میں بھی ہر وہ خاتون جو اس کے ہاتھ میں قلم ہے, جو یہ کام کرنا جانتی ہے, وہ ہماری انجمن کا حصہ. ہمارے پاکستانی معاشرے میں خواتین کا بھی ایک احترام تو ہے, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے معاشرے کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم اور تربیت دینے کی کہ وہ مزید اس سلسلے کو آگے پروان چڑھایا جائے. تو کوئی آپ کی ایسی کتاب جس کو آج ہم دکھا سکیں اور بتائیں کہ جی اگر معاشرے کے لوگ اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ معاشرے میں خواتین کا رول کیا ہے, ان کا احترام کیا ہے؟
دیکھیں ہمارا ایک یہ حریم ادب کا مجلہ ہے, سال میں ایک بار آتا ہے. الحمدللہ 2017 سے ابھی 2024 تک مسلسل شائع ہو رہا ہے, اور اس میں پورا وہ ادب بھی ہے, خواتین کے حوالے سے بھی ہے, اور معاشرہ, جبکہ سب سے زیادہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس لیے کہا ہمیں معاشرہ, کہ اگر مضبوط خاندان, مضبوط ادارہ خاندان کا, اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جی؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا یہ بتائیں, پرچیز کرنے آئی ہوئی ہیں یا اپنا کچھ آرگنائز کیا ہوا ہے؟ میں اصل میں رائٹر ہوں. رائٹر ہیں جی, ہمیں رائٹر مل گئی, بہت اچھی بات ہے. قرۃ العین صبا مل گئی ہمیں. یہ ابھی لانچ ہوئی ہے بک ریسنٹلی, اور یہ فضلی بک اسٹال پہ آج موجود ہے, تو بس میں دیکھنے آئی تھی. کچھ بتائیں اس بک کے بارے میں, کس چیز کی بک ہے؟ میں اصل میں کینیڈا میں رہتی ہوں, پچھلے 20 برس سے وہاں پر ہوں, اور یہ کتاب موتیا کی خوشبو میپل کے رنگ پاکستان اور کینیڈا کا امتزاج ہے, اور اس میں وہ سارے مضامین ہیں جو, اور وہ سارے موضوعات ہیں جن کا کوئی بھی ہجرت کرنے والا سامنا کرتا ہے. کبھی کلچرل شوق ہوتے ہیں, کبھی نوسٹیلجیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں, ایز اے رائٹر بھی بتائیں, ایز این اینالسٹ بھی بتائیں, ابھی پاکستان کے حالات دیکھ کے نا بڑی تعداد میں نوجوان کہہ رہے ہیں کینیڈا بھاگو, یہاں سے نکل جاؤ, اور جو ہے نا وہاں پہ مستقبل بہت اچھا ہے. اب آپ نے کتاب لکھی ہے تو یقینی طور پہ آپ نے تجربے کی روشنی میں ہی لکھی ہے. کیا سجیسٹ کریں گی ان لوگوں کو, اور واقعی یہ جو ہم اتنی خام خیالی میں ہوتے ہیں کہ کینیڈا جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے, ایسا ہے نہیں ہے؟ دیکھیے, جنت میں بھی آپ کو نا فوری سب کچھ نہیں مل جاتا, جنت کے لیے بھی دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ واقعی ذرا خام خیالی ہوتی ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایوری تھنگ از سو ایزی, بس ہم جائیں گے اور یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. میں بھی آج وہاں پر ہوں, اور وہاں کے موسموں سے, وہاں کے کلچر سے بہت یوزڈ ہو چکی ہوں. اب مجھے وہاں سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے, تو یہ سب ہونے میں بھی 20 سال لگے ہیں. شروع میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ویسے اپنے نہیں ایسا ممکن نہیں. فوراً سے آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوچ کے گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی توقع کے برخلاف نکلتی ہیں. اسی طرح آپ کو اپنی پڑھائی کو بھی اپ گریڈ. کیا یہ بات انہیں کتاب پڑھ کے بھی سمجھ آ جائے گی؟ جی, یہ کتاب سمجھیے کہ پاکستان والوں کے لیے بھی ہے اور کینیڈا والوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ میں نے دونوں جگہیں دیکھی ہیں, میرے دونوں طرح کے تجربات ہیں. آپ لوگ کس چیز کی کتاب خرید رہے ہیں, بتا سکتے ہیں؟ ہم لوگ ابھی ناول ہے یا سٹوریز ہیں؟ ابھی تو یہ کڈ سیکشن کی ہیں. کڈ سیکشن کی ہے. یہ بتائیں, بچوں کا اتنا رجحان ہے ان کتابوں میں؟ اب تو موبائل کا دور ہے, بچہ کہتا ہے ساری چیزیں موبائل پہ چاہیے. یہ پیرنٹس کے اوپر اور گارجینس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ رجحان دلانا چاہیں. تو وہ بچے تو کلے کی طرح ہوتے ہیں, مولڈنگ ہوتے ہیں, جس طریقے سے اس طرف آپ انہیں مولڈ کریں. تو اچھا, خود آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی, میں اسٹوڈنٹ. اور پورا آپ کا گروپ آیا ہوا ہے؟ جی. ان سے بھی بات کر لیں؟ جی ضرور. اچھا کر لیں. بتائیں, آپ بھی بچوں کو سمجھتی ہیں کہ اس دور کے بچوں میں اتنا دلچسپی ہے کتابوں کے لیے؟ آئی تھنک کہ جو چیز اب کے دور میں نا وہ گرافک امیجز اور پکچرز وغیرہ زیادہ رجحان جو ہے لے کے جاتی ہے کتابوں کی طرف. تو آئی تھنک کہ اگر پکچرز وغیرہ انکارپوریٹ کر دی جائیں بکس میں تو ان کا ویژول زیادہ ہو اس میں. جی انٹرسٹ اسی کے حساب سے زیادہ بڑھے گا. اگر بچوں کو میں کہتا ہوں برتھ ڈے پہ بھی کچھ چیزیں آپ گفٹ کرتے ہیں تو کھلونوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی جو ہیں وہ تحفے میں دینی چاہیے. ایک وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد آ کر کچھ اور بھی ایسے معاشرتی مسائل ہیں جو کتابوں سے حل ہو سکتے ہیں. اس میں سیاست بھی ہے, معاشرت بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, معیشت بھی ہے. اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت مختلف جگہوں پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں. کون سی کتاب خریدی ہے؟ میں نے ایک تھرلر ناول ہے ایکچولی. تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں, کیا ہے اس میں اور کیوں خریدنا چاہیے اسے؟ اس کو کیوں خریدنا چاہیے میں نے پڑھ کے ہی بتا سکتی ہوں آپ کو. اوبیسلی ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے, بٹ میں نے ریٹنگ بھی خود دیکھی ہے اور میرا انٹرسٹ زیادہ تھرلرز میں ہی ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ بائی کیا. اب یہ بتائیں کہ نوجوانوں میں اب یہ شوق اتنا زیادہ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہمیں؟ جیسے چلیں آپ میں تو ہے, آپ کے دوستوں میں تو ہوگا, لیکن جو عمومی طور پہ نوجوان ہیں وہ موبائل گیمز میں لگے ہوئے ہیں, وی لاگس میں لگے ہوئے ہیں, انہی چیزوں میں سارا دن اپنا ضائع کر رہے ہیں. آئی تھنک ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ پیسے کے پیچھے زیادہ بھاگتی ہے, تو اس وجہ سے جس چیز کا زیادہ اسکوپ ہوتا ہے اوبیسلی وہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اب سوشل میڈیا کا زیادہ اسکوپ ہے تو دے آر ٹورڈز دیٹ. ڈسکاؤنٹ ملا آپ کو؟ یا آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے یہ بک سستے میں ہی خریدی ہے, یہاں پہ اچھی پرائسز ہیں.
चलिए बेस्ट विशेस. इनकी और भी दोस्त हैं यहाँ मौजूद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपने क्यों नहीं बुक खरीदी? अभी तो बस देख रही हूँ मैं. तो आपका भी एडवेंचर नॉवेल्स और इनमें है इंटरेस्ट? जी, मोस्टली लव स्टोरीज, फैन फिक्शन, डिस्टोपियन टाइप. कोई नौजवान लड़कियों को अच्छी सी लव स्टोरी बुक बता दें. लव स्टोरी बहुत सारी हैं अभी. नहीं, लोगों को नहीं पता वाकई, सब इंटरनेट पे ही सर्च कर रहे होते हैं. मोस्ट कॉमन जो आजकल एक बहुत आती है कि इट एंड्स विद अस, स्टार्ट्स विद अस. लोग समझते हैं वो लव स्टोरी, बट इट्स नॉट अ लव स्टोरी. तो बहुत सारे लोग तो अंग्रेजी समझते ही नहीं. तो कोई ऐसी उर्दू की स्टोरी या नॉवेल है जो हम आज के लोगों को सजेस्ट कर सकें? उर्दू पीरे कामिल और पीरे कामिल का सीक्वल है आबे हयात, तो वो पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है या इस तरह की कोई बात. अब मैं एक माशरती सवाल कर रहा हूँ. ये किताबें हमारे माशरती इस्लाहात में, लोगों की बेहतरी में, इंसानों को सही ट्रैक में लाने में भी कोई किरदार अदा करती हैं? हाँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप किस टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं. अब जाहिर सी बात है, कोई फिक्शन बुक पढ़ेंगे तो इट डजंट अफेक्ट योर लाइफस्टाइल. तो ये बात है कि आप फिलॉसफी बुक्स पढ़ते हैं या इस तरह की कोई बायोग्राफी पढ़ते हैं जिसकी जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करे, तो इस तरह हो सकता है. और भी यहाँ पे जो दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? खैरियत से? जी. आपके साथ ही हैं? जी आमना. भाई एक सवाल आमना, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें दो ऑप्शन दिए जाएं कि किताब लोगी या इंटरनेट वाला फ़ोन गैजेट है, दोनों में से किस चीज़ को मुंतखब करोगी? बुक्स. क्यों? आई थिंक बिकॉज बुक्स में देयर इज़ मोर नॉलेज. मतलब इंटरनेट में देयर इज़ लाइक, बुक्स में देयर इज़ इंटरनेट में गेम है, सोशल मीडिया है, वीलॉगिंग हो सकती है, वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकती है, सब तो कर सकते हैं. लेकिन बुक में ऐसा क्या है कि नौजवानों को हम कायल कर लें कि भाई फ़ोन वगैरह सब ज़रूरत की हद तक सही है? इट हैज़ स्पेसिफिक नॉलेज इसमें यू आर इंटरेस्टेड इन. बुक्स कंटेन दैट नॉलेज. ये आपकी तरबियत का नतीजा है? यस. तो आपके चलें दौर में इतना इंटरनेट नहीं था या मोबाइल नहीं आया होगा, इनके दौर में तो आ गया. क्या आपको नहीं ऐसा लगता मोबाइल ने नौजवानों को बिगाड़ भी दिया? घर का माहौल ज़रूरी है. घर का माहौल ज़रूरी है. बहुत. ये देखिए, दिखा रही हैं आप हमें? अच्छा जी. ये देखिए इस्लामी बुक्स में एक्चुअली ये मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट लिए हैं. सही. जो भी घर के बच्चे, कज़न, भतीजे, भांजे. यस. सही. जिनकी नॉलेज नहीं, छोटे छोटे बच्चों की जो दीन से दूरी है. सही. तो ये मैंने सारी चीज़ें उनके लिए ली हैं. ये देखिए. कौन सी बुक ले रही हो? फोर्थ विंग. अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे, हर कोई अपनी अपनी मर्जी की बुक ले रहा है. मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर दो ऑप्शन मिलें कि जी किताब लेनी है या इंटरनेट, तो क्या चूज़ करोगे? बुक्स. बुक्स. क्यों? क्योंकि बुक्स, इंटरनेट के अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो बुक्स के अंदर होती हैं. बुक्स पढ़ के ऐसा लगता है किसी और वर्ल्ड में आ गए, खास तौर पे फैंटेसी पढ़ के. यहाँ तो लोग नेटफ्लिक्स लगाते हैं, वो कहते हैं हम तो किसी और दुनिया में चले गए, पूरी सीरीज चल रही है 6-6 घंटे की. नहीं, मुझे बुक्स ज़्यादा पसंद है. मैं बुक्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे हमें ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है एंड देन हम लोग बिल्कुल नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं. घर में भी इंटरनेट की जगह पे ये बुक्स को ज़्यादा करती हैं. इवन कि इन्होंने पूरा अपने रूम में शेल्फ बनाया हुआ है कि जिसमें इनकी स्पेसिफिक बुक्स रहती ही हैं. इंग्लिश भी लाइब्रेरी बना ली. जी. और इससे इनकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई है. इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई? बहुत इम्प्रूव हुई है. काफ़ी वर्ड्स जो हम एक नॉर्मल उसमें यूज़ आप इनकी बड़ी बहन है? मदर हूँ इनकी. आप इनकी मदर हैं? जी. माशाल्लाह जी. ऐसे माएँ और बेटियाँ जो है ना, हमें हर जगह दिखनी चाहिए ताकि माशरे में एक अच्छा मैसेज भी जाए. बिल्कुल. साथ साथ एक दोस्ती वाला माहौल भी होगा. बिल्कुल. और अब मदर्स के लिए ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल रखें, उनकी तरफ थोड़ा क्लोज हों कि उनकी क्या चाहिए, उनकी क्या प्रायोरिटी है, उस चीज़ को काफ़ी मेरे ख्याल से करना चाहिए पेरेंट्स. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक हूँ. अच्छा, ये बताएं, अगर मैं दो ऑप्शन दूं कि किताब है और एक इंटरनेट है, तो दोनों में से किसका इंतखाब करना चाहिए? दोनों के डिफरेंट फ़ायदे हैं, लेकिन प्रॉब्ली बुक है. अच्छा, इंटरनेट के कुछ फ़ायदे बता दें जो वाकई हम कहें बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई मीन कम्युनिकेशंस, और प्रॉब्ली आप ज़्यादा डिटेल ढूंढ सकते हो उस पर. विजनरी हम ज़्यादा कैसे बन सकते हैं, बुक्स के ज़रिए या इंटरनेट के पॉजिटिव यूज़ से? प्रॉब्ली इंटरनेट के पॉजिटिव व्यूज़ से, क्योंकि वो फिर एक बहुत सारे लोगों का एक मिला के ओपिनियन बनता है. हमारे स्टॉल पे पैरामाउंट माशाल्लाह वी हैव एवरी ऑन है, और यहाँ पे हमारे पास सारी बुक्स हैं फॉर एवरी एज ग्रुप, फॉर एवरी लेवल. करिकुलम बुक्स भी हैं, जनरल बुक्स भी हैं, रीडिंग बुक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर. एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ कि जैसे
دور جدید میں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور بہت زیادہ PDF کانٹینٹ آ گیا تو یہ پرنٹنگ چیزیں کیونکہ آپ کا پبلیکیشن ہے پرنٹنگ ہے تو اس کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے یا مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینٹین رہے گا سب؟ نہیں ویلیو ڈاؤن نہیں ہو رہی. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی تک لوگ اتنے ٹیکس سیوی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ نو ڈاؤٹ اب بکس کا نیم بدل آ رہا ہے, پرنٹڈ ان کے پرنٹڈ ورژنز آ رہے ہیں, ڈیجیٹل ریسورس آ رہی ہیں, فلپ بکس آ رہے ہیں, ایون پیراماؤنٹ کی اپنی ڈیجیٹل ریسورسز ہیں. اسکول از ناٹ ولنگ ٹو گو ود دا ٹیکسٹ بکس, وی آر پرووائڈنگ ڈیجیٹل ریسورسز. سو اٹس اے نیڈ آف ٹائم, چینج آتا ہے, ہونا چاہیے اور ہو رہا اور کام بھی ہو رہا ہے. کتاب خریدی؟ انگلش ناولس. اچھا, اور اس ناول سے تم جسٹ انٹرٹینمنٹ پرپس ہے یا کچھ انٹلیکچوئل پرپس بھی ہے؟ کچھ انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے اور لائک ہسٹری اور نان فکشن, ہسٹری اور بایوگرافی بھی میں لیتی ہوں پڑھنے کے لیے. صحیح. او لیولس کر رہی ہیں؟ یس. اچھا, تو کیا یہ واقعی کریکولم کے علاوہ یہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں مینٹل گروتھ کے لیے؟ یس, یہ کرتی ہیں مینٹل گروتھ کے لیے. آپ کو لائک ایکسپیرینسز سے دوسروں کے ایکسپیرینس آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو لائک اپنی پڑھائی سے ہٹ کے بھی چیزیں ایکسپلور کرنی چاہیے. انٹرنیشنل بک فیئر میں لوگ اپنے ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے من پسند کتابیں تو خرید ہی رہے ہیں, لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل دور ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا دلچسپی کا رجحان کتابوں کی طرف برقرار ہے. ساتھ ہی یہ کتابیں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں معاشرے کے اصلاح میں, لیکن اگر لوگ سنجیدگی سے ان کتابوں میں موجود مواد کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ معاشرے پر اس کے لیے عمل درآمد بھی کر سکیں. اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.